خوش آمدید اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تھوڑا سا اب اس کو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں لنک ٹو دی پریویس پریویس اسٹوری. کہ آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ وہ ہمیں جب ڈرائی کلیننگ شاپ ہم نے لی تو وہ ڈرائی کلیننگ شاپ جو تھی وہ اس نے تو اپنی طرف سے ہمیں وہ تھوپ دی کہ جناب یہ انڈر ڈیٹ ہے، تو یہ معصوم لوگ ہیں، ابھی ابھی آئے ہیں، ان کو پتہ بیچاروں کو ہے کچھ نہیں، تو یہ چلائیں گے تو 4 پیسے ہمیں مل جائیں گے، ہمارا ڈیٹ اتر جائے گا، محنت یہ کریں گے. لیکن اس کے جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہوتا ہے نا، وہ آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کروانا چاہ رہا. اب وہ شاپ ہمیں لینا ان اے وے بہتر اس لیے ہو گیا، وہ کہتے ہیں نا کبے کو لات پڑی اور اس کا کب نکل گیا. تو ہمارا کب ایسے نکلا کہ وہ جو شاپ تھی، وہ جو ایریا تھا وہ بہت اچھا تھا، صاف ستھرا، اور ابھی تک میں اس ایریا کے پاس ہی رہتا ہوں. سکولنگ اچھی بچوں کی، اور گھر اچھے وہاں پہ تھوڑے بہتر ایز کمپیئر جب میں نے لینڈ کیا تھا. تو جب ہم نے اس شاپ سے پیسے بنا لیے تو ہم نے پھر سب سے پہلے سوچا کہ اب میری وائف نے اور میرے بیٹے نے اور میرے بچوں نے آنا ہے، تو ہمیں گھر تھوڑا سا بڑا چاہیے. تو ہم نے اسی ایریا میں جہاں شاپ تھی وہاں پہ ہم نے گھر ڈھونڈنا شروع کیا. تو اللہ نے چاہا ایک گھر اویلیبل تھا، وہ ہم نے پورے ایریا میں صرف ایک گھر رینٹ کے لیے اویلیبل تھا، کیونکہ لوگ اچھا ایریا تھا، لوگ زیادہ وہاں پہ اپنا رینٹ والے پراپرٹیز بہت کم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مشکل آسان کی اور ہمیں وہ ایک پراپرٹی مل گئی، اچھا صاف ستھرا گھر، تھوڑا سا بڑا، جس میں اگر میرے تھوڑی دیر کے لیے میرے بیوی بچوں کو آ کے رہنا پڑے تو وہ کچھ دنوں کے لیے رہ لیں گے، اور پھر جب وہ آئیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی ہم نے دوبارہ سے شروع کرنی. اچھا، اب ہوا یہ کہ میری وائف کا اور میرے بیٹے کا ویزا پہلے لگ گیا، اور میری جو دونوں بیٹیاں ہیں انہوں نے ویزا، کیونکہ ان کی ایج ابھی وہ ہو رہی تھی، تو ان کا فار نو ریزن کوئی ایسی جسٹیفیکیشن انہوں نے نہیں دی، اور وہ ویزا ان کا نہیں لگا. میری بیٹیاں بہت اداس ہو گئی، باہر میری وائف اور میرا بیٹا میرے پاس پہنچ گیا. لیکن بہرحال کوشش کر کے ہم نے میرا خیال تھوڑا 6 مہینے 8 مہینے کا عرصہ لگا، تو میری دونوں بیٹیوں کا ویزا بھی لگ گیا اور وہ بھی میرے پاس پہنچ گئیں. لیکن وہ جو ٹائم پیریڈ ہم نے گزارا اپنی بیٹیوں سے علیحدہ، وہ اپنی نانا نانی کے پاس رہیں، وہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دیتا. ہم کہیں نہیں جاتے تھے گھومنے، کہ جب وہ آئیں گی تو ہم پھر جائیں گے. ہم جب کسی اچھی جگہ سے گزرتے تھے تو ہمارا دل کرتا تھا کہ وہ دونوں کو ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا تاکہ ہم ان کو گھمائیں. اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی چیز آپ سے اور شیئر کرتا چلوں، کیونکہ وہ اب میں یہ سٹوریز بتا رہا ہوں تو یہ میرے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں، اور اس پہ میرا یہاں پہ اللہ پہ تو میرا شروع سے بلیف ہے، مگر یہاں آ کے بلیف اتنا اسٹرانگ ہوا ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کو اگلی سٹوریز میں کچھ چیزیں ایسی بتاؤں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ریئلی اٹ ہیپنس ٹو یو گائز، کہ یہ واقعی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ایسا. تو میں کہتا ہوں میں اس کی وٹنس ہوں، میں اس لیے لوگوں کو کہتا ہوں، اور اسی لیے میں یہ سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پہ ایمان جو ہمارا ہے وہ آپ یقین کریں کہ اور پختہ ہوتا ہے اس طرح کے حالات میں. جب آپ آگے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کی پہچان ہوتی ہے جب آپ کے پختہ ارادوں کو وہ ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر آپ کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو آپ کے لیے کچھ اور سوچ رہی ہے. اس وقت آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن یو نیور نو کہ آگے کی منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی آسان کی ہوئی ہے. تو بہرحال وہ بچے آ گئے اور ہم سب اکٹھے ہو گئے. اکٹھے ہو کے ہم نے اپنا اس گھر میں ہم نے رہنا شروع کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اب پیسوں کی تو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سم ٹائم چیزیں بتاتے ہوئے وہ پرانی جب میں میموریز اب ریکال کر رہا ہوں تو مجھے بڑا وہ یاد آ رہی ہے، فلم چل رہی ہے کہ دیکھو یار ہم نے کیسا ٹائم گزار لیا. تو اب اچھا بھی لگ رہا ہے کہ ہم نے اسٹرگل کی اور وہ سارا کچھ کیا، اور وہ آج ہم دنیا سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں.
اس لیے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. آج اس کامیابی نے ہمیں اتنا کانفیڈنس دیا کہ آج میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میں آپ کو اپنا یہ سارا ایکسپیرینس بتاؤں. تو میری وائف جو ہے, جہاں ہم رہ رہے تھے تو ہمارے نیبرز میں ایک لوکل فیملی تھی, وہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ کام کرتی تھی. ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو انہوں نے میری وائف کو دیکھا باہر واک کرتے ہوئے, تو اس نے اپنا ہیلو ہائی کی ان سے, اور ایک دن اس نے آ کے صبح کو ریکویسٹ کی کہ میری ارلی کال آ گئی ہے جاب سے, تو مجھے جانا ہے, میرا ہسبینڈ جاب پہ گیا ہوا ہے, تو میرے یہ 2 بچے ہیں, تو آپ کائنڈلی اگر بزی نہیں ہیں تو آپ یہاں میرے گھر آ جائیں, اور یہاں پہ بولتے ہیں اس کو بیبی سٹنگ کرنا. تو آپ اگر بچے اٹھ جائیں تو ان کو یہ فیڈر دے دیجیے گا, اور وہ پھر دوبارہ سو جائیں گے. بائی دا ٹائم میں ود ان 2-3 آورز میں آ جاؤں گی. تو میری وائف نے کہا ایز جسٹر آف گڈ ول وہ میں کر دیتی ہوں, نو پرابلم. تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لیا, اور بچے اور وہ چلی گئیں ان کے گھر, اور وہ جب واپس آئیں تو انہوں نے شکریہ ادا کیا, اور وہ تو انہوں نے بہت تھینک یو بولا. وائف میری واپس آ گئی. تو 2-3-4 دنوں کے بعد اس نے کہا کہ یار یہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ ہمارے بارے میں یہ چیزیں پرسیو کر رہے ہوتے ہیں, یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے ان کی سوچ کو کیسے بدلنا ہے اپنے ایکشن سے, اپنی کمٹمنٹ سے, اپنے ہارڈ ورک سے, اپنی پرفارمنس سے. تو اینی وے اس نے میری وائف کو جب دوبارہ باہر دیکھا تو واک بھی کی, ساتھ اس کے گپ بھی لگائی. تو ساتھ اس نے کہا کہ آپ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جاب تو کوئی کر نہیں رہی ہیں, کیونکہ یہاں پہ اگر ینگ آدمی گھوم رہا ہو نا ویسے ہی بغیر کسی وجہ کے, تو لوگوں کو شک ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ آپ بغیر کام کے سروائیو کر ہی نہیں سکتے یہاں پہ. دس از ہارڈلی پاسبل کہ آپ کسی کے اس کے اوپر رہیں. تو اس نے کہا کہ یہ فیملی آلریڈی 5-6 لوگوں کی فیملی ہے, تو اس کو کام کرنا چاہیے, ینگ لیڈی ہے یہ, تو اگر یہ کام نہیں کر رہی تو میں اس کو کام آفر کر دیتی ہوں. اس نے میری وائف کو کہا کہ آپ کے پاس اگر جاب نہیں ہے تو میں آپ کو جاب آفر کر سکتی ہوں. اس نے کہا آپ کیا جاب آفر کر سکتی ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ میرے بچوں کی بیبی سٹنگ کر دیں, میں آپ کو ویکلی اتنے پیسے دے دوں گی. تو میری وائف جو ہے وہ ایک دم شوق اس کو لگا کہ یار یہ بیبی سٹنگ پاکستان میں تو اپنے ماسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور مائیاں رکھی ہوئی ہیں, ہمارے ڈرائیور تھے, تو یہ میں کون سا کام اس نے مجھے کہہ دیا. تو بہرحال میری وائف نے اس کو بڑا پولائٹلی ڈکلائن کر دیا کہ نہیں, میں اس چیز کی مجھے نہ ایکسپیرینس ہے, نہ میں کرنا چاہتی ہوں, تو میرے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں. تو بہرحال تھینک یو ویری مچ فار یور آفر. اب میری وائف نے وہ بڑی اپسٹ ہو گئی. میں نے کہا یار دیکھو اپسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ چیزیں یہاں پہ ہوں گی, ٹھیک ہے. یہ لوگ یہاں پہ کام کرنے کو وہ ایسا نہیں سمجھتے, تو تم نے یہ نہیں سمجھنا کہ یار یہ تمہیں اس نے کوئی نوکرانی سمجھا ہے یا تمہیں ایسی چیز سمجھی ہے. اب یہ میری وائف جو ہے اس کا سارا آرمی بیک گراؤنڈ ہے, ہمارا بھی کچھ آرمی بیک گراؤنڈ ہے, تو انہوں نے بیٹ مین وغیرہ دیکھے ہوئے, انہوں نے تو زندگی میں کبھی اس طرح کا کام ہی نہیں کیا, تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو بہرحال وہ مجھے ان کو ہر وقت موٹیویٹ کرنا پڑتا تھا کہ یار کہیں یہ دل برداشتہ ہو کے واپس جانے کا نہ کہہ دیں. تو میں ہر وقت بہت سارے فرنٹس کے اوپر نا فائٹ کر رہا ہوتا تھا. بچوں کو موٹیویٹ کرنا, وائف کو موٹیویٹ رکھنا, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا, تاکہ ہمارا ایک جو یہ اسٹرگلنگ ٹائم ہے یہ پیسفلی گزر جائے. تو اس کا ہم نے پھر باہر میں نے وائف کو کہا, میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ اس کو آپ نے ڈکلائن کر دیا تو ٹھیک ہے. اب میری وائف نے کیا ہوا تھا ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز. میری وائف نے جابز اپلائی کی تو میری وائف کو فل ٹائم جاب مل گئی. یہاں میں آپ کو آخری یہ چیز بتاؤں کہ ہم نے دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں نے یہاں پہ کیسے چلنا ہے اپنے بچوں کو لے کے, تاکہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ اپسٹ نہ ہوں. میری جو سکل تھی, میں تھا مارکیٹنگ اینڈ سیلز کا پروفیشنل. یہاں پہ مارکیٹنگ سیلز کے پروفیشن کی کوئی وہ ڈیمانڈ نہیں ہے یا تھی جو کہ کمپیوٹر سائنسز کی تھی.
تو میری وائف کی ایج بھی تھی بہتر اور اس کی ڈگری بھی بہتر تھی, اس کی سکل بھی بہتر تھی. اس نے پاکستان میں کبھی نوکری کی ہی نہیں تھی. اس نے انٹرویو دیا, انٹرویو میں وہ اپنے بیک گراؤنڈ پہ وہ سلیکٹ ہو گئی, اور ہم نے پھر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کوئی ایسا ایک کام کروں گا کہ جس میں ایک پیرنٹ جو ہے وہ اپنے بچوں کے پاس ہو, وہ پیرنٹ جو ہے وہ بچوں کے پاس ہو, اور دوسرا پیرنٹ جو ہے اگر اس کو فل ٹائم جاب ملتی ہے تو وہ فل ٹائم جاب کرے, اور جو میں ہوں یا میری وائف ہے, جو بھی دونوں میں سے ایک, وہ جو دوسرا کوئی کام کریں گے وہ کام ایسا کریں گے کہ جس میں وہ پارٹ ٹائم ہو, کہ جس میں وہ 2 بجے سے پہلے اپنے بچوں کے پاس اس کو ہونا چاہیے, کیونکہ بچے سارے چھوٹے تھے. اور یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ اسکول سے, آپ کی ذمہ داری ہے پک کرنا اس کو, کوئی اور آپ کی ذمہ داری کبھی نہیں لے گا. اور اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے, آپ کام کرتے ہیں, کام سے چھٹی لے کے آتے ہیں, آپ کو اپنے بچے کو پک کرنا ہے اور اس کو گھر چھوڑنا ہے, اور گھر پہ وہ ان اٹینڈڈ نہیں رہ سکتا. اگر اس بچے نے کمپلین کر دی کہ میں ان اٹینڈڈ ہوں, یا آپ اسکول اس کو لیٹ لینے گئے ہیں, انہوں نے اسکول ایگزیکٹلی آدھے گھنٹے کے بعد بند کر دینا ہوتا, تو وہاں بچے کو وہ روک نہیں سکتے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سوشل سیکورٹی کال کر لیتے ہیں کہ یہ پیرنٹس جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ بچوں کا خیال رکھ سکیں, اور بچے جو ہیں نا وہ پھر سوشل سیکورٹی لے جاتی ہے. اور اگر بچے ایک دفعہ سوشل سیکورٹی لے جائے, یہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی کا اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں رہ جاتا. دس از اے ویری ویری ہارڈ فیکٹ, جس کو تلخ حقیقت کہتے ہیں. تو یہ ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ آگے یہ ساری چیزیں کیسے گریجولی مینیج کی. اور بتانے کا آخری مقصد یہ ہے کہ بالکل ہر آدمی یہ کر سکتا ہے, اگر ہم نے کیا ہے ہر آدمی کر سکتا ہے. تو ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیریڈ اوے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ آپ کی پلاننگ, کمٹمنٹ اور ہارڈ ورک چاہیے آپ کا, دیٹس اٹ. اور اس میں آپ کو کچھ نہیں چاہیے. تو ملیں گے, سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ کو پسند آئے, کمنٹ ضرور کیجئے, اور اگر ویڈیو لائک آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے. تو آپ سے ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.